السلام علیکم۔ ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول حال دل میرا پوچھو نہ صنم کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے یہ دونوں کام کر دیجیے اور ہمارے چینل کو آپ لائک بھی کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولس کی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور آپ ہمارے ناول سے بھرپور انداز میں لطف اندوز ہو سکیں۔ تو چلیے میں شروع کرتی ہوں ناول حال دل میرا پوچھو نہ صنم ایپیسوڈ 14۔ میں نے اپنی ہمت برقرار رکھی ہے سب کے سامنے تاکہ مجھے یوں غمزدہ دیکھ میرے پیارے مزید دکھ و اذیت میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ آغا جی، دادی، موم اور چاچو یہ سب غم سے نڈھال ہیں، لیکن انہیں ہمارا یوں ٹوٹنا انہیں مزید توڑ دے گا۔ بس اسی لیے میں نے اپنے آنسو آنکھوں سے بہنے نہیں دے رہا۔ رونا آتا ہے مجھے، لیکن میں رات کو اپنے بستر میں گھس کر چھپ کے روتا ہوں تاکہ میرے اپنے مجھے یوں روتا بلکتا دیکھ مزید دکھی نہ ہو جائیں۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ اسے رسانیہ سے سمجھاتا آخر میں اس کے نرمی سے پوچھے گئے سوال پر اس نے اسی معصومیت سے سر کو اسبات میں جنبش دی تو اس مرتبہ کتنے دن کے بعد ابراز کے لبوں کو خفیف سے مسکان نے چھوا تھا۔ میری اچھی بہادر گلے، فدا ہوئے انداز سے کہتے اس نے جھک کر نرمی سے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا تو پاکیزہ گل کے جلتے تڑپتے وجود کو اس پل جیسے راحت ملی تھی۔ اس کے بعد اس نے ابراز کے ہاتھ سے نہ صرف سوپ پیا تھا بلکہ میڈیسن بھی کھا لی تھی۔ اس طرح ہلکی پھلکی باتوں میں اس پر دوا کی بدولت غنودگی چھانے لگی تو ابراز نے اس کے سرہانے سے اٹھ کر اس پر کمبل درست کیا۔ باری، اس نے ابراز کا ہاتھ پکڑے اس کو پکارا تو وہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا جو سرخ بلوری آنکھوں میں نرم تاثر لیے اس کے پرکشش چہرے کو دیکھ رہی تھی، جو اس کے بولنے کا منتظر اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہا تھا۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے نا؟ نہ جانے کس خدشے کے تحت اس نے یہ سوال کیا تھا۔ میں ابراز افغان اصفہانی ہمیشہ اپنی کچھ کچھ پاگل سی پاکیزہ گل کے ساتھ رہوں گا۔ اب خوش؟ چلو جلدی سے آنکھیں بند کر کے سو جاؤ تاکہ میڈیسن کا اثر اچھے سے ہو اور تمہارا بخار اتر جائے۔ وہ واپس اس کے سرہانے بیٹھتے اس کی آنکھوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے بند کر گیا تھا۔ کچھ دیر گزری تو اس کی بھاری ہوتی سانسوں نے اس کے سونے کا پتہ دیا تھا۔ ابراز نے اس کی بند پلکوں اور پرسکون چہرے کو دیکھا تو اس کی نظر بھٹک کر اس کے بھورے دل پر جا ٹھہری۔ اس نے نرمی سے پاکیزہ گل کے ہاتھ میں دبے اپنے ہاتھ کو نکالا اور اپنی شہادت کی انگلی سے اس کے دل کو چھوا۔ دل یک بارگی زوردار انداز میں دھڑکا اور پھر دھڑکتا ہی گیا۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گا گلے۔ اس نے جیسے خود سے عہد کیا، لیکن اسے علم نہیں تھا کہ جس عہد سے وہ خود کو باندھ رہا ہے اس عہد کی ڈور کو وقت کی تیز دھار نے کاٹ ڈالنا تھا۔ کیسی ہے گلے؟ وہ جو کچن سے پانی کی بوتل لے کر نکل رہا تھا ساحل اصفہانی کی بوجھل آواز سن کر پوری طرح ان کی جانب متوجہ ہوا۔ پہلے سے کافی بہتر ہے، میں نے اسے سوپ پلانے کے بعد دوا کھلا کر سلا دیا ہے۔ انشاءاللہ صبح تک وہ کافی بہتر ہو چکی ہوگی۔ وہ سنجیدگی سے کہتا ان کے چہرے پر کچھ تلاشتا رہا، پھر مایوس ہوتا اپنی نظریں ان کے چہرے سے ہٹا گیا۔ آپ کچھ کھا لیتے، صبح سے یوں ہی گھر سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس نے انہیں جھکے شانوں سے آگے بڑھتے دیکھا تو کہے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس کی فکر پر ان کی آنکھیں نم ہوئیں، وہ لمبے چوڑے مرد اپنے بھتیجے کے گلے لگ کر شدت سے رو پڑے تو ابراز بھی خود کو رونے سے روک نہیں پایا۔ اس کے ہاتھ سے پانی کی بوتل چھوٹ گئی اور اس نے ان کے گرد سختی سے کولی بھر لی تھی۔ مجھے معاف کر دو میرے بچے، میں تمہارے بابا کو ڈھونڈ نہیں پایا اور نہ ہی اپنے بیٹے اور بیوی کو۔ وہ شکست خوردہ سے کہہ رہے تھے، اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا ان کا یہ بکھرا حال۔ 3 دن سے وہ یہی ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے۔ قبرستان سے واپسی پر انہوں نے یہ شلوار قمیص پہنا تھا جو اب تک ان کے بدن پر موجود ہزاروں سلوٹیں لیے اپنی چمک تک کھو چکا تھا۔ چاچو، اب غم زدہ نہ ہو، آپ نے اپنی پوری کوشش کی لیکن باقی اللہ کی مصلحت وہی جانے، ہم تو بس صبر ہی کر سکتے ہیں۔ وہ چھوٹا ہو کر ان کی ہمت بندھا رہا تھا، انہیں حوصلہ دے رہا تھا۔ انہیں بے ساختہ ہی اس پر بے پناہ پیار آیا تو انہوں نے اس کا سر چوم لیا۔ میرا بہادر شیر۔ انہوں نے اس کی کمر زوردار طریقے سے تھپ تھپائی تھی۔ اللہ نے ان کا بھائی ان سے لے لیا تھا لیکن ان کی شکل میں ان کی نشانی تو ان کے ہی پاس رہی تھی۔ یہی سوچ کر وہ کچھ پرسکون ہوئے تھے۔ تم اب جا کر آرام کرو، میں بھی گلے کو دیکھ لوں، پھر بابا سے بھی ملنا ہے، وہ مجھ سے بات کے بغیر سوئیں گے نہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہتے اس سے الگ ہوئے۔ ٹھیک ہے پھر، میں اسلم کاکا ملازم کے ہاتھ آپ کا کھانا آغا جی کے کمرے میں بھجوا رہا ہوں۔ تیز آواز میں کہتے وہ واپس کچن کی جانب مڑ گیا تو انہوں نے پلٹ کر اس کی پشت کو مسکراتی نظروں سے دیکھا تھا۔ موم؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنی ماں کے سسکنے کی آواز سے وہ تڑپ کر پانی کی بوتل سائڈ ٹیبل پر رکھتا بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔
جہاں کروٹ کے بل لیٹی اس کی ماں کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ آپ رو رہی ہیں؟ ان کے سرہانے بیٹھتا وہ ان کے شانے پر ہاتھ رکھے دکھ سے لرزیدہ لہجے میں گویا ہوا۔ اسے اپنی ماں کا دکھ دل میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ رونے کے سوا اب میری زندگی میں بچہ ہی کیا ہے؟ گلوگیر لہجے میں کہتے ان کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ میں ہوں نا مام، آپ کا ایبی، میں اپنی مام کو کبھی تنہا نہیں کروں گا، ہمیشہ آپ کے ساتھ آپ کے پاس رہوں گا۔ اللہ نے بابا کو لے لیا لیکن یہ بھی تو دیکھے نا کہ اس نے مجھے آپ کا سہارا بنایا ہے۔ بابا چلے گئے لیکن میں ہوں آپ کا خیال رکھنے کے لیے۔ وہ نرمی اور بردباری سے انہیں کسی بچے کی طرح پیار سے پچکار رہا تھا، ساتھ دھیرے دھیرے اپنے ہاتھوں سے ان کا سر بھی دبانے لگا۔ جس پر عطیہ نے اپنا ہاتھ رکھ دیا تو وہ خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا جو آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ ابھی مجھے ڈر لگتا ہے۔ ان کے لہجے میں اس وقت بھی انجانا سا خوف پنہا تھا۔ کس چیز کا خوف مام؟ اس کا انداز الجھن لیے ہوئے تھا۔ تمہارے دور ہو جانے کا خوف ابھی۔ یہ دنیا بڑی ظالم ہے اور میں تنہا عورت، میں کیسے مقابلہ کر سکتی ہوں ظالم دنیا کا؟ تمہارے بابا ہی میرا واحد سہارا تھے، اب ان کے بعد اس گھر میں مجھے تحفظ دینے والا کوئی نہیں۔ ان کا لہجہ غم سے نڈھال ہوا تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں ان کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھام کر ان ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگایا تو محبت و عقیدت کے اظہار پر اس کے پرکشش چہرے کو دیکھنے لگیں۔ ان کے بیٹے کا ظاہر جتنا خوبصورت تھا باطن اتنا ہی خوبصورت ترین تھا۔ شوہر کے بعد ایک بیٹا ہی عورت کا مضبوط سائبان ہوتا ہے جو اسے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ میں اپنی موم کے لیے ایسا ہی سائبان ہوں جو آپ کو ہر سرد و کرم سے محفوظ رکھے گا۔ یقین ہے نا مجھ پہ موم؟ اس نے محبت سے انہیں ایک بیٹے کا مان بخشتے آخر میں ان کا یقین چاہا تھا۔ وہ اس کے سہارے اٹھ کر بیٹھتی، بیٹھ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے اپنے بیٹے کی منتظر نظروں میں دیکھنے لگیں۔ مجھے اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ ہے۔ ساری دنیا بھی تمہاری ماں کے خلاف ہو جائے تو بھی میرا ایبی میرے ساتھ میرے پاس کھڑا ہوگا، ہر شے سے پہلے اپنی ماں کو عزیز رکھے گا، مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا میرا ابراز افغان۔ پیار سے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے پر بکھرے بال سمیٹتے ان کے لہجے میں اپنے بیٹے کے لیے مان و محبت رچی بسی تھی جسے محسوس کرتے وہ جھٹ ان کے شانے سے آن لگا تھا۔ اس لمحے عطیہ کی آنکھوں کی چمک دگنی ہو چکی تھی۔ بس تو پھر آپ آج کے بعد روئیں گی نہیں؟ آپ کو روتے دیکھ مجھے ذرا بھی اچھا محسوس نہیں ہوتا، لاڈ بھرے انداز میں کہتے وہ ان کے لیے بوتل سے پانی نکالنے لگا۔ پانی پی لیں اور پھر فریش ہو کر آرام کریں، میں بھی اب کچھ دیر آرام کروں گا۔ ایک تو ویسے ہی سب ڈسٹرب ہیں اور اوپر سے گلے کی طبیعت نہیں سنبھل رہی، بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کر اسے دوا دے کر سلایا ہے۔ ان کے سمت گلاس بڑھاتے اس کے لہجے میں پاکیزہ گل کے لیے حد سے زیادہ فکر مندی چھلک رہی تھی جو ہمیشہ کی طرح ان کی طبیعت پر گراں گزری، لیکن انہوں نے کچھ بھی ظاہر کیے بغیر اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر اس میں سے چند گھونٹ بھرے اور گلاس اسے واپس کر دیا۔ تم اس کے پاس سے آ رہے ہو؟ انہوں نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے سرسری لہجے میں پوچھا تھا۔ جی میں وہیں سے آ رہا ہوں، راستے میں چاچو بھی مل گئے تھے، کافی ڈسٹرب تھے وہ، کافی دیر تک میرے گلے لگ کر روتے رہے۔ اس کے مختصراً بتانے پر ان کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ رقم ہوئی جو ابراز دیکھنے سے قاصر رہا کہ ان کی پشت اس کی جانب تھی۔ میں فریش ہو کر آتی ہوں، وہ نرمی سے کہتی واش روم کی جانب پڑ گئیں تو وہ بھی وہیں بستر پر دراز ہوتا ان کا انتظار کرنے لگا کہ ان کے آنے کے بعد ہی وہ کمرے سے جانے والا تھا۔ چلو کہیں باہر چلتے ہیں، کیا سستی کا بھنڈار بنی ہوئی ہو؟ تمہیں یوں دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے بھینس تالاب میں پڑی آرام کر رہی ہو۔ اسے ناشتے کے بعد بھی یوں ہی پیر پسارے دیکھ وہ خود کو یہ بات کہنے سے روک نہ سکا، لیکن پھر خود ہی اپنی بات کا لطف لیتے ہنس بھی پڑا جبکہ پاکیزہ گل نے چہرے سے بازو ہٹاتے گردن موڑ کر اسے ایک تیز گھوری سے نوازا۔ اٹھ جا میری ماں، تمہیں یوں دیکھ کر حنوط شدہ ممی کا گمان ہو رہا ہے۔ احسن نے اس مرتبہ اس کے پیر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بری طرح ہلا ڈالے تھے۔ یا وحشت، احسن کے بچے، تم برج خلیفہ سے جا کر کود ہی جاؤ۔ اس کے بازو پر ایک لات رسید کرتے وہ دانت کچکچا کر اس پر بری طرح غرائی تھی، لیکن شکر تھا کہ اس کے بروقت پیچھے ہونے پر پاکیزہ گل کا نشانہ خطا گیا تھا۔ ویسے جس کی تمہاری جیسی بہن ہو نا، اسے تو واقعی برج خلیفہ سے کود کر خودکشی کر لینی چاہیے، وہ جل کر کہتا مین ڈور کے جانے بڑھ گیا۔ تو اس نے کینہ توز نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ اس نے بلیک جینس کے ساتھ بلیک کلر کی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی اور ٹی شرٹ کی پشت پر ڈونٹ ڈسٹرب می لکھا ہوا تھا۔ میں ریڈی ہونے جا رہا ہوں، تم بھی ریڈی ہو جاؤ۔ تحکم بھرے لہجے میں اس نے دروازے کے پاس رک کر ہانک لگائی اور جھپاک سے باہر نکل کر اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔
اندر موجود حسینہ کا کچھ علم نہیں تھا کہ وہ اس پر میزائل کی طرح کچھ اور ہی نہ داغ دے۔ گڈ مارننگ میم۔ روزی جو وہاں کی سرونٹ تھی، اس نے عطیہ درانی کے سامنے رکھی میز پر ایک ٹرے رکھی جس میں فریش کوکمبر جوس سے بھرا گلاس نفاست سے رکھا تھا۔ گڈ مارننگ۔ اس کے وش کرنے پر جواباً وہ بھی مسکرا کر بولیں اور ساتھ پڑا ٹیب اٹھا کر اسے اوپن کرنے لگیں۔ میم ناشتہ کب تک لیں گی آپ؟ اس نے مؤدب انداز میں پوچھا۔ 15 منٹ بعد لے آنا، باقی گھر والوں نے تو دیر تک سونا ہے، ورنہ میں ویٹ کر لیتی۔ وہ مصروف انداز میں بولیں تو روزی سر کو جنبش دیتی واپس پلٹ گئی۔ پہلی مرتبہ وہ اپنے بیٹے کی کمپنی کی جانب سے دیے گئے اینول ڈنر میں شامل نہیں تھیں۔ ان کی بھی مجبوری تھی، پھر وہ روٹین لائف سے کچھ بیزار ہو چکی تھیں، جب انہوں نے کچھ عرصے کے لیے ہر چیز سے بریک لے لیا تھا۔ انہیں علم تھا کہ آج کی تمام ہائی لائٹس میں بس ابراز افغان اور اس کے اینول ڈنر کی نیوز ہونی تھیں، اسی لیے وہ چہرے پر طمانینت اور ایک دھیمی سی مسکان لیے ایک ہاتھ سے ٹیپ تھامے اور دوسرے ہاتھ میں لمبوترے شکل کے گلاس کو نفاست سے پکڑے جوس کے چھوٹے چھوٹے سپ لے رہی تھیں کہ سرخیوں پر نظریں دوڑاتے ایک جگہ ان پر ان کی نظریں جیسے ٹھہر سی گئیں۔ ان کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر زمین بوس ہوا تھا۔ انہوں نے ہڑبڑا کر دونوں ہاتھوں سے ٹیپ کو پکڑ کے چہرے کے سامنے کیا، پھر یکدم ہی ان کی آنکھوں میں نفرت کے شرارے پھوٹ پڑے۔ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہوا؟ وہ یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ ان کے بولنے میں بے ربطگی تھی۔ ٹیپ ایک طرف پٹکتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح صبح سویرے ہی اٹھ گئی تھیں۔ اپنی مخصوص ورزش کرنے کے بعد وہ کھلی فضا میں آ کر بیٹھی تھیں۔ گھر والے البتہ ابھی تک سو رہے تھے کہ کل ولیمے کی تقریب نپٹانی تھی۔ وہ اجرت بھرے انداز میں اپنے روم میں آئیں اور انٹر کام اٹھا کر روزی کو فوراً اپنے کمرے میں بلوایا تھا۔ بلیک پینٹ پر ایپل گرین ڈھیلی ڈھالی شرٹ میں ملبوس بالوں کو شانوں پر کھلا چھوڑے، گلے میں اینٹک ہار پہنے وہ اپنی عمر سے کئی سال کم نظر آ رہی تھیں۔ اکثر دیکھنے والے انہیں ابراز افغان کی بڑی بہن بنا دیتے تھے، اس بات پر وہ نازا بھی بہت ہوتی تھیں۔ روزی جلدی سے میری پیکنگ کر دو، مجھے کچھ دیر میں نکلنا ہے، عجلت بھرے انداز میں کہتے انہوں نے سندل کو کال ملائی تھی جو چوتھی بیل پر ریسیو ہو گئی۔ آر یو اوکے عطیہ؟ اس کی نیند و فکر میں ڈوبی آواز ایئر پیس سے ابھری تھی۔ میں کچھ دیر میں گھر کے لیے نکل رہی ہوں، تم پلیز ڈرائیور کو گاڑی ریڈی کرنے کا بول دو۔ ان کے لہجے میں حد درجہ پریشانی کھلی تھی، جبکہ دوسری طرف ان کی بات سن کر سندل اپنا بستر چھوڑتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تم ٹھہرو، میں ابھی آ رہی ہوں۔ وہ فون بند کرتے اپنی نائٹی پر گاؤن پہن کر فون ہاتھ میں پکڑے تیزی سے اپنے روم سے نکلی تھیں۔ تم ایسے کیوں جا رہی ہو عطیہ؟ ہمارے پلانس کا کیا ہوگا؟ ہم نے تو ہر چیز سیٹ کی ہوئی تھی۔ وہ پریشانی میں گھری ان کا سپاٹ چہرہ دیکھتی تیز تیز بول رہی تھیں۔ فی الحال میرا جانا بہت ضروری ہے، تم سب نکل جانا، میں ہو سکتا ہے تم سب کو وہیں جوائن کر لوں، یا پھر اگلی دفعہ ہم پھر پروگرام بنا لیں گے۔ وہ سنجیدگی سے کہتی بیڈ پر جا بیٹھیں تو سنتل بیگم نے ان کے مضطربانہ انداز کو تشویش بھری نظروں سے دیکھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر اپنے بیٹے کے پاس پہنچ جائیں۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چلیں ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔